آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: طوفان میں تاش کا گھر نہیں بنتا، طوفان میں تاش کا گھر نہیں بنتا، رونے سے بگڑا مقدر نہیں بنتا۔ دنیا کو جیتنے کا حوصلہ رکھو، دنیا کو جیتنے کا حوصلہ رکھو، ایک ہار سے کوئی فقیر نہیں بنتا، اور ایک جیت سے کوئی سکندر نہیں بنتا، اور ایک جیت سے کوئی سکندر نہیں بنتا۔ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے سید سلیمان ندوی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولیں اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی ڈسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ اپنے گاؤں اور آس پاس کی متعدد بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچا دیا، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب چڑیا کوٹی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا۔ عبدالحلیم ناول اور تلمس ہوش ربا جیسی کتابیں اور تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے۔ 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنج میں خاتون نواب کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا۔ 1903 سے ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے۔ 1906 میں رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کی تحویل میں آ گئی۔ 1913 میں سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال سے وابستہ ہو گئے۔ الہلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد وہ پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ اسی پنج شبلی نعمانی کے وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر دارالمصنفین کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے۔ سید سلیمان ندوی کثیر تصانیف ادیب تھے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور تربیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین، خاص طور پر نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان میں شامل ہیں۔ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی خاموشی اہمیت کی حامل ہے۔ شبلی نعمانی کے خطبات مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلد میں شائع کیے۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا۔ سید سلیمان ندوی نے دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلد تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ،
اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے لسانیات سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے۔ انہوں نے اردو کے ابتدائی ماہرین نے لسانیات میں انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 23 نومبر 1953 کو علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہوا۔